کہتا میں موحد تھا تو کئی چوکٹوں پہ سجدہ ریز ہونے والا تھا، میں محب رسول تھا تو باغی رسول تھا. اگر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کے دل میں تو برس سکتا ہے ابر کرم. پروردگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، مجھے اللہ کے رسول نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے جواب نہ دیا. جب نماز میں نے پڑھ لی پھر میں آیا. آپ نے فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ جناب میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا تو نے یہ ایت نہیں قرآن میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ رسول کی بات کو جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلا رہے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی. جیسے جسم کی زندگی روح سے، ایسے روح کی زندگی ہدایت ایمان سے. جیسے جسم کی موت روح کا نکلنا، ایسے روح کی موت ہدایت ایمان سے خالی ہونا. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے گندی گلی سڑی چیزیں کھا کے، ایسے روح بیمار ہوتی گندا لٹریچر فسق و فجور گندی محفلوں سے. جیسے جسم کا علاج ہے اچھی خوراک اچھی دوائیں، ایسے روح کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یاد، نماز کی پابندی اور اچھی صحبت کو اختیار کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کن قوت کا ملکہ دے دیں گے. جب بھی کوئی معاملہ آئے اس میں کیا کریں اللہ تمہاری رہنمائی کر دیں گے. ابو جہل کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے. جب اس نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد کی راہ سے آ رہا ہے پھر ہمیں ہدایت دے دے. دیکھو ہٹ دھرمی کے انتہا، ضد کی انتہا. پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر یا کوئی اور عذاب لا. ہمیں وہ حق بھی گوارا نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ رہا ہے. باقی ہجرت کا یہاں ہے وہ چونکہ کل ابو بکر صدیق کا واقعہ آ رہا ہے، ہجرت کا انشاءاللہ کل ہوگا. آگے مکہ والوں کی نماز کا اللہ نے ذکر کیا. ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا تھی؟ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا. تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، یہ ان کی نماز تھی. تالیاں پیٹنا سیٹیاں بجانا. افسوس ہندوؤں کی نکالی میں تالیاں پیٹ پیٹ کے سیٹیاں بجا بجا کے اور طبلے سرنگیاں بجا بجا کے اللہ رسول کا نام لینا، محمد کا نام لینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بگاڑ بگاڑ کے اور ادھورا اور نبی نبیہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور نام اس کا قوالی، اس کو ثواب. اللہ کی قسم ان ڈول ڈمکوں باجوں کو موسیقی کو محمد رسول اللہ ختم کرنے کے لیے آئے. تم نے ایسی توہین کی ایسی گستاخی کہ ہاں تو ختم کرنے کے لیے آئے، ہم ان کو بجائیں گے اور تیرا نام لے کے بجائیں گے. انا للہ و انا، یہ توہین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور آخر میں اس میں سبق سنو جو اللہ نے اس کے اندر دیا. یا ایک تو یہ سبق دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، مومنوں اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھار. اس میں وہ ابھارنے کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنی تلوار میان سے نکالی. ماں یہ تلوار ہے، یہ محمد کی تلوار ہے، اس کو وہ لے جو اس کا حق ادا کر دے. جناب ابو دجانہ آگے آئے، جناب اس تلوار کا کیا حق ہے؟ فرمایا یہ تلوار چلے یلغار کرے کاٹ کرے کافروں کی کھوپڑیاں اڑائے، گردنیں کاٹ کاٹ کے محمد کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب یہ تلوار مجھے دے، میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تلوار لی اور جیب سے صرف پٹی نکالی اور سر سے باندھی. صحابہ پکار اٹھے، فدائی کاروائی کرے گا، شہادت تک لڑے گا، مرتے دم تک لڑے گا. اور اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا کافروں کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چال ہے نا، یہ تکبر والی چال، اکڑ والی چال اللہ کو ناپسند ہے. لیکن میدان جہاد میں ہو، جذبہ جہاد کے لیے ہو، کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جرأت شجاعت کے لیے، اسلام کی آبرو لاج کے لیے ہو، تو اس چال کو اللہ عرش پر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ حکمرانوں کو بھی حکم ہے اور عوام کو بھی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری رکھو، تیاری، سبحان اللہ، قوت تیاری رکھو. من رباط الخیل، گھوڑے ہوں، چھامی ہوں، تیاری ہو، اسلحہ ہو. ترہبون بعدو اللہ، اگر تمہاری تیاری ہوگی تو تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن کو ڈراؤ گے. وعدوکم، اور اپنے دشمن کو. اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن مشترک ہے. وآخرون من دونہم لا تعلمون، تیاری کی وجہ سے پیچھے ڈورے لاتے ہیں نا، وہ بھی ڈریں گے، وہ بھی ڈریں گے، جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوت تیاری کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ تو، اور یہی وجہ ہے آج واللہ مار کھانے کی کہ 200 سال امت سو گئی، وہ تیاری کرتے رہے، وہ تیاری کرتے رہے. کبھی ہمارا عروج تھا،
بغداد میں خلیفہ مسلمانوں کا نکلا, بادل گرجے برسے نہیں. اس نے کہا جہاں بھی جا کے برسو, جو پیداوار ہوگی یہاں آئے گی بیت المال میں, یا مسلمان ہوں گے عشر بھیجیں گے, یا غیر مسلم ہوں گے ٹیکس دیں گے. جب مسلمان زندہ تھا جہاز سمندروں سے پوچھ کے گزرا کرتے تھے. دنیا میں ہمارا غلغلہ تھا اور ہماری لیکن 200 سال امت سو گئی, تیاری کر کے آ گئے, کوئی توڑ نہیں اس کا, آ گئے. یہ نہیں کہ وہ تیاری کرے تم دعائیں کرو یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے ڈال, نہیں, تیاری جتنی ہو بس پھر کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں قوت طاقت کیا ہے؟ رام یہ پھینکنا. دیکھیے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو خصوصیات دی ہیں نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہوتی تو جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم یعنی میں بات تھوڑی کرتا ہوں, اس میں معنی زیادہ ہوتا ہے. سرور عالم چپاں وٹیاں بن عادت نہ بولے, مانے بہتے کلمے تھوڑے, دانش مندہ تولے. آپ سے پوچھے گا قوت کیا؟ رامش پھینکنا. اس وقت تیر تھا پھینکنا, پھر گولی آئی پھینکنا, پھر راکٹ لانچر آئے پھینکنا, پھر میزائل آئے پھینکنا. لو رم یہ پھینکنا آپ نے کہہ دیا. قیامت تک جو تیار کریں گے مسلمان اسلحہ وہ اس میں ہے. اللہ تعالیٰ تیاری کرنے, جذبہ جہاد, جرت و شجاعت رکھنے. اور پھر یہ رمضان کا جو سبق ہے, بدر کا مارکا اور فتح مکہ, یہ بھی رمضان میں ہوا, یہ سبق بھی حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ اللہ نے کہا جائز ہے, ان کی رعایت کی, ان کے ساتھ جائز ہے. اور پھر جائز کام پر اس وقت عمل کرنا منع ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ سے خرابیاں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر سر پر مہندی لگائی ہو تو وضو کیسے کریں؟ وضو ہو سکتا ہے, مسح کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے بالوں کو چپکانے کے لیے گوند لگائی تھی, چیز اوپر مسح کیا تھا. اگر زور کی نماز رہ گئی ہو, مسجد میں جائے, عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ زور کی نیت کر کے پڑھ لے. صاحب کیا تراویح کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے. زور اور عصر کی نماز پہلی 2 رکعتوں میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائے گا؟ ملا سکتا ہے کہ نہیں ملانی چاہیے. مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صاحب کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جو ہے نا وہ اس میں ملائیں. صورت ملانی چاہیے پہلی 2 رکعتوں میں, زور عصر میں. پہلی 2 رکعتوں کے بعد امام کے پیچھے مقتدی کو تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے. ہاں درود شریف دونوں تشہد میں ہونا ہے. صرف دعا کا فرق ہے پہلے اور دوسرے میں. اگر ایک شخص, کیونکہ جہاں درود شریف کا مسئلہ ہے نا کعب بن عجرہ کی روایت میں, وہاں فرق نہیں ہے. اگر ایک شخص اگر باقاعدہ نماز 40 سال کی عمر سے شروع کرے تو پچھلی عمر کی فرض نمازیں کیا اسے ادا کرنی پڑیں گی؟ نہیں, سچی توبہ کر لے, پچھلے اللہ معاف کر دیں گے, آئندہ کے لیے نہ چھوڑو. یہ بتائیں کہ تراویح کے دوران قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر پیچھے کھڑے ہو کر دور سے ثابت ہے؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر سختی سے منع کیا جائے. کیا ہمارے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے, ہم تو کہتے بھی نہ کرو, لے کے ہوتے ایسے نماز پوری نہیں ہوتی, ہم کیا کریں؟ کیا نماز میں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور مسند احمد میں ہے. وائل بن حجر اور حلبتائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا ہوا تھا سینے کو. یار آواز کم کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ارشاد ہے کہ نماز ناف کو نیچے, نہیں, کوئی صحیح حدیث نہیں. صرف وہ ایک قول ہے حضرت علی کا, وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھو, اور اس میں راوی عبد الرحمن واسطی وہ جھوٹا ہے, یہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. اس کے مقابلے میں صحیح حدیثیں ہیں 3, جیسے میں نے آپ کو بتایا صحیح ابن خزامہ میں اور مسند احمد میں اور سورت کوثر کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. کیا نماز میں کسی کو چھینک آئے تو کیا اس کا جواب دینا درست ہے؟ نہیں, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت چھینک کا جواب دینا جواب درست ہے نہیں ہے, لہذا اس سوال کو قرآن اچھا دیکھو, یعنی نماز کے اندر آپ کسی کو جواب نہیں دیں گے, لیکن اذان کے اندر اگر کسی کو چھینک آ گئی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے, آپ اس کا جواب دیں گے. میں آپ کی توجہ مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کی طرف کرانا چاہتا ہوں. 10 روز گزر گئے ہیں لیکن نیا سسٹم بالکل بھی کام نہیں کر رہا. آپ یقین کریں کہ سپیکر کے بالکل پاس بیٹھے بھی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آپ سے درخواست ہے کہ درس کے دوران پرانا سسٹم چالو کر لیا کریں تاکہ اتنی دور سے جو لوگ کہہ سمجھ. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ کچھ ساتھیوں نے سعودی عرب کے چاند کے حساب سے پاکستان میں روزہ رکھا ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے رمضان کا کیا تو فرمایا جب تک چاند نہ دیکھو روزے شروع نہ کرو, والی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو.
اس طرح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں آپ نے اسی طرح فرمایا ہے